السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جب تک پاکستان تحریک انصاف کا نام رہے گا تو تین خواتین کو جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید خان۔ یہ تینوں خواتین جو ہیں انہیں آئرن لیڈی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جیل کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور جس طریقے سے برداشت کی وہ قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے کسی خاتون کو اس طرح قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے یا جیل کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم جب بھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملتے ہیں ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح جب بھی آپ نے اسکرین پر عالیہ حمزہ کو یا صنم جاوید کو دیکھا تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آپ کو نظر آئی، اور یہ مسکراہٹ جو ہے یہ ان کے لیے بعض جگہوں پر جو ہے وہ مشکلات کا باعث بھی بنی۔ تو آج میرے ساتھ عالیہ حمزہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، سابقہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، اور خاص طور پر سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کون ہیں، کیسے سیاست میں آئیں، سیاست میں دلچسپی کیوں لیتی ہیں، عمران خان کو کیوں پسند کرتی ہیں، خواتین کے لیے ان کا کیا ویژن ہے۔ آج ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے، اور بالخصوص جیل میں دن کیسے گزرے اور پھر عدالتوں میں جو پیشیاں ہوتی تھیں، 15 مہینے 4 دن یہ جیل میں رہیں، مختلف تھانوں کے اندر جو ہے وہ تفتیش کے دوران ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم میڈم، سب سے پہلے آپ کی یہ جو مسکراہٹ ہے اس کا کیا راز ہے؟ تھینک یو شاکر۔ میں صرف اتنا کہوں گی، اس مسکراہٹ نہیں تو اتنا عرصہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کو وہ کیا میں اب کہہ سکتی ہوں کہ مطلب وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم غمگین رہیں، ہم پتہ نہیں کس طرح سے نظر آنا چاہیے ہمیں، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم مسکرائیں گے نہیں تو ہمارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں تک کہا گیا وی ول فکس یو۔ تو ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ مطلب کوئی اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، جو کوئی نہیں کر سکا وہ ہم کریں گے، آپ کو توڑ کے دکھائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی دعوے کیے گئے تھے، بٹ اللہ رب العزت نے سرخرو بھی کیا۔ مسکراہٹ کی بات سے آپ کو میں کہوں گی، ڈفرینٹ فرمائشیں ہوتی تھیں، یہ کریں گے تو یہ نہیں سختی ہوگی، یہ کریں گے تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ ہنسا نہ کریں زیادہ، آپ مسکرایا نہ کریں۔ اور ہوا یہ کہ ہمیں جب ایک دفعہ میں ڈیٹ کنفرم بھی بتا سکتی ہوں، 28 مئی کو آپ کو یاد ہے کہ چھٹی دے دی گئی تھی، سرکاری چھٹی ہو گئی تھی یوم تکبیر کی۔ سرکاری چھٹی والے دن رات کے تقریباً کوئی 11 بجے ہمیں ایک جیل سے دھکے مار کے آلموسٹ نکالا گیا۔ وہاں ہماری ایک تصویر لی گئی، وہ تصویر لیتے ہوئے مطلب تصویر لے کر جہاں جہاں بھیجی گئی، ہم تو بڑے سکون سے جا کر پریزن وین کے اندر سو گئے۔ ہم نے کہا بھائی آگے تو جہاں جانا ہے، جس جیل میں پہنچنا ہے ہم پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اگلوں کو ساری رات سکون نہیں آیا، اس پہ ہم بڑے خوش ہیں۔ اور ہمیں اگلے دن کسی نے کہا بھی کہ وہ تصویر جب ہمیں ملی تو ہم بڑی دیر اس کو دیکھتے رہے اور بڑی دیر مسکراتے رہے کہ یہ کون سی خواتین ہیں کہ ان کو دھکے مار کے ہم نکال رہے ہیں، رات کے 3 بجے یہ دوسری جیل میں جا رہی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس جیل میں جانا ہے، اور پھر بھی یہ مسکرا رہی ہیں۔ تو میں صرف اتنا بتا دوں، جتنا ظلم کریں گے نا ہم اتنا ہی مسکرا کر اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے حوصلے توڑتی ہے۔ بالکل۔ ہم اپنا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے اس میں ہم پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ اس شخصیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، کیسے انہوں نے یہ کامیابیاں حاصل کی، وہ سیاسی میدان میں ہیں، وہ معاشی میدان میں ہیں، وہ سماجی میدان میں۔ تو عالیہ حمزہ کون ہے؟ عالیہ حمزہ جی ایک انجینئر ہے، ٹیکسٹائل انجینئر۔ میں گولڈ میڈلسٹ ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، BSc ٹیکسٹائلز کیا تھا، پھر ماسٹرز کیا میکینیکل انجینئرنگ میں، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کے ماسٹرز نہیں ہوتا تھا جب میرے زمانے کی، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میرا اسکالرشپ ہو گیا تھا مانچسٹر کے لیے، تب بھی یہی سوچا کہ بھائی ملک میں ہی زندگی گزارنی ہے، ہم نے کیا کر لینا ہے اس ملک سے باہر جا کر۔ اسکالرشپ آپ نے میں نے اسکالرشپ نہیں اویل کیا، اور میں نے UET میں ماسٹرز میں MS انجینئرنگ مینجمنٹ میکینیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہاں سے بھی میں نے ٹاپ کیا، اور آئی ایم مطلب ڈسٹنکشن کے ساتھ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انجینئرنگ کے اندر۔
یہ تو جی میری کوالیفیکیشن ہے. جو میرا کیریئر واز نیور ایزی. میں ابھی اپنے فائنل ایئر کے میرے پیپرز بھی نہیں ہوئے تھے تو میں سیفائر میں میری جاب ہو چکی تھی, کیونکہ سیفائر والے کریم لیتے تھے ٹیکسٹائلز کی, تو میں ٹاپر تھی ظاہر ہے, اس لیے میری جاب سیفائر میں ہو چکی تھی. سیفائر میں ایز اے R&D مینیجر تک رہی. لیٹر آن میں پروڈکشن ہیڈ, دیٹ واز مائی ڈریم. کہ ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ جی خواتین ہیں, خواتین زیادہ سے زیادہ لیب میں کام کر سکتی ہیں, لیب میں آپ ایک حد تک کام کر سکتے ہیں, R&D تک کام کر سکتے ہیں, کوالٹی میں کام کر سکتے ہیں. تو میں نے پروڈکشن کو چوز کیا. سو آئی وینٹ ٹو ہیرا ٹیکسٹائلس. میں وہاں پر ایز اے پروڈکشن ہیڈ رہی اور ہیرا نے ریکارڈ پروفٹس کیے. لیٹر آن میں نشاط کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی, اور نشاط میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپریشن سی. وین آئی لیفٹ دس جاب 2008 میں نے وہ جاب کی, اور میں اپنے کیریئر کے پیک پر تھی اس وقت. کیوں؟ بس مجھے یہ لگتا تھا کہ اس سے زیادہ میں اوپر کہاں جاؤں گی. مطلب دس از دا پیک آف سم تھنگ. مطلب میں نے اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ایز سپرب, آپ کا جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, آپ پروفیشنلزم میں آپ ایٹ دا ٹاپ آف ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپریشنس, جو پورے آل اوور دا ورلڈ آپریشنز دیکھتا ہے. نشاط از ون آف دا بگیسٹ کمپنی ٹیکسٹائلس کی. اب اس سے اوپر کس کا نام ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی تھی جی. میری شادی اس سے پہلے ہو گئی تھی. میری شادی جی میں بہت ماشاءاللہ میری شادی کو 21 سال ہو چکے ہیں, اور ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے ہسبینڈ نے 21 سال برداشت کیے مجھے. یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں واش روم سے بھاگ جاؤں گی, بٹ میں اسی حالت میں باہر نکلی ہوں. دا وے میرے منہ پر دوپٹہ پھینکنا, مطلب گھر کے سلپرز میں جانا کہیں پر, گھر کے کپڑوں میں جو آپ کے رات کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کسی کو لے کر جائیں, گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں, گن پوائنٹ پر رکھیں, آنکھوں پہ کالی پٹی, منہ پر کالا کپڑا, ہاتھ پہ ہتھ کڑی. مطلب آج تک میں یہ سوچتی ہوں, یہ جب مجھے گھر سے لے کر گئے, اور کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی, سادہ کپڑوں والے تھے, اتنی بڑی بڑی گنز. مطلب ہم اگر سوچیں بھی تو اپنی لائف میں آپ اب بھی دیکھیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اپنا دروازہ بند کر کے سیف ہوں. مطلب ہم 2 تالے بھی لگاتے ہیں, ہم سارا کچھ اپنے سیکیورٹی میئرز بھی کرتے ہیں, کیمراز بھی لگتے ہیں, لیکن جس طرح ہمارے گھروں کا تقدس پامال کیا گیا, اس کے بعد مطلب اٹس اے نائٹ میئر ٹو ایوری ون آف اس, کہ ہمیں یہی خوف رہتا ہے کہ دروازے تو توڑ کر ہی آنا ہے, تو دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ. سو آپ نے پورے معاشرے کو انسیکیور کر دیا ہے. دیکھیں اگر وہ ایپیسوڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ اس دن پارلیمنٹ میں ہوا ہے, تو ایسا ہمارے گھروں میں ہوا ہے. اور ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو تکلیف اس چیز کی نہیں ہے, تکلیف اس چیز کی ہے کہ ہمارے اخلاقی اقدار کس قدر گر چکے ہیں. ہم نے اپنی چیزوں کے اندر خواتین کو صرف اس لیے سمجھا کہ ایک پارٹی ہے جو صرف خواتین کی پارٹی ہے. ہم بیسیکلی پیغام تو 54% آف پاپولیشن کو دینا چاہتے تھے نا, کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. مطلب میں تو آپ کو آج بتا رہی ہوں, انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جاؤں گی بھی, اور اللہ مجھے موقع بھی دے گا کہ میں ریپرزینٹ کروں اپنی خواتین کو. تو سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ بل آپ کو یہ لانا چاہیے خواتین کے بارے میں کہ خواتین کو گھر سے نکلنے کا حق نہ ہو, کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہی نشان عبرت بنانا تھا نا. آپ نے تو ایک سبق دینا تھا 54% پاپولیشن کو کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گی تو ہم آپ کے گھروں پہ حملے کریں گے. آپ گھر سے باہر نکلیں گی, آپ اگر یہ سمجھیں گی کہ آزادی رائے ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, آپ ٹاک شوز میں جائیں گی, آپ ٹویٹ کریں گی, تو ہم آپ کو جبری گمشدہ کر دیں گے. آپ کی اولاد کے سامنے ہم سب کچھ کریں گے. شاکر آپ مجھے یہ بتائیں, میری بیٹیاں کیا اس ملک میں رہنا چاہیں گی جو ان کی ماں کے ساتھ ہوا ہے؟ اور میں ان کے لیے اپنے ملک کو سیف نہیں سمجھتی. مطلب میں ان کو کیا جواب دوں کہ ان کی ماں تو خواتین کو حقوق دلانے نکلی تھی. آج ہم اپنے گھروں کو نہیں بچا پا رہے ہیں, آج ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ تو ایک ایک دن کور کرتے رہے. آپ نے تو ہمارے بچوں کی بے بسی دیکھی ہے. کورٹ کے اندر, جیل کے اندر 4 گھنٹے آپ کو انتظار کرایا جائے 30 منٹ کی میٹنگ کے لیے. کئی دیر آپ کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر صرف اس چیز کی اجازت لیں کہ آپ کی ماں بخشی خانے میں اور آپ جالیوں کے پار اپنی ماں سے بات کر سکیں.
مطلب مجھے اپنی بیٹی کو ملک سے باہر بھجوانا پڑا کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ 8 فیبرری کا الیکشن آنے والا ہے, اس کا یہ سمیسٹر نہ ضائع چلا جائے. آلریڈی اس نے ایک سمیسٹر میرے لیے ڈراپ کیا. میری دوسری بیٹی نے اپنا اے لیولس کا ایگزام میرے لیے ڈراپ کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے لیپ ٹاپس لے لیا, آپ نے ان کے فون لے لیے. میں نے تو کچھ نہیں آپ سے مانگا تھا, میں نے صرف یہ کہا تھا میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں, میرا فون آپ کے پاس ہے, میری بیٹیوں کے ایگزام ہے. آپ لوگوں نے اتنا بھی نہیں, اس قابل بھی ہمیں نہیں سمجھا. اب جو میری بیٹیوں کے گیپ ایئرز ہوئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا میں اپنی بیٹیوں کو آج یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ملک جو ان کی ماں کے لیے محفوظ نہیں ہے وہ ان کے لیے محفوظ ہے؟ ان کا گھر جو عباد کے بیٹے کے ساتھ ہوا, جو اس کی مسز کے ساتھ ہوا, اور ان گنت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. چلیں ہم تو وہ لوگ تھے نا کہ دنیا ہمیں آلریڈی جانتی تھی, تو ہماری کہانیاں لوگوں کے سامنے آ گئی. پھر آپ جیسے ہمارے کوئی لوگ تھے, ویل وشرز تھے, جو ہمارے ساتھ اس مصیبت میں بھی کھڑے ہوئے, جنہوں نے آ کے ہمارے گھروں کی فوٹیجز بنائی جب کوئی ہمارے گھر آنے کو تیار نہیں تھا. بالکل. تو شاکر ایسا نہیں ہے, ہم لوگوں کو محفوظ پاکستان دینے نکلے تھے, آپ نے ہمارے لیے ہمارے ملک کو غیر محفوظ کر لیا. ہم عورتوں کی عزت توقیر کی خاطر نکلے تھے, آپ نے تو ہمارے سر سے چادریں کھینچ لی. وہ لوگ جن کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف تحریک پیش کرتی تھیں, بل پیش کرتی تھیں, انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ, اور خاص طور پر اس وقت آپ سے کیا انویسٹیگیٹ کیا گیا ان 24 گھنٹوں میں, کیا آپ سے کہا جاتا؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم سے جو پہلی انویسٹیگیشن ہوئی تھی, جو JIT نے کی تھی, وہ انہوں نے ہماری 3 جون کے بعد کی تھی, جبکہ میں 10 مئی سے انڈر اریسٹ تھی. اور مجھے 10 مئی سے 3 جون جی مجھے جبری گمشدہ کیا تھا 3 دن کے لیے. آپ لاہور ہائی کورٹ میں تھے جب میری حوالگی کی درخواست لگی تھی, اور پھر میرے پہ MPO ڈالا گیا تھا, کیونکہ یہ پریشر ٹیکٹکس تھے کہ جی آپ جبری گمشدہ کر دیں, پریس کانفرنس کر دیں تو گھر آ جائیں گی. کہا تھا آپ کو کہا تھا پریس کانفرنس, مطلب میں اس وقت سٹنگ MNA تھی. میرے خیال میں تو صرف بڑی کیٹاگوریکلی بتا سکتی ہوں, اتنی خواتین میں سے صرف ایک میرے پہ ہی تو یہ استحقاق تھا کہ میں اس وقت پریس کانفرنس کر سکتی تھی. پریس کانفرنس کے لیے آپ کو کس سٹیج پر, کس سطح پر رابطہ کیا گیا؟ کوئی پولیس والا تھا, کوئی عام سادہ لباس والا تھا, یا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی بھیجا گیا میسج, اور کون سی پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا گیا؟ دیکھیے میری بات سنیں, مجھے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کروں. ٹھیک. مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ PTI چھوڑ دیں, اور 9 مئی جو ہوا ہے وہ خان صاحب نے کروایا, وہی پرچہ, وہی لال کرسیاں جو سب کے لیے تھیں, وہی میرے لیے بھی تھا. مطلب یہ کوئی انوکھی چیز تو ہے نہیں, ساری دنیا نے وہ تماشا دیکھا ہے, اور اس میں کوئی کسی کو, سب کو پتا ہے کہ کیا طریقہ ہوتا تھا, کس طرح سے اپروچ کیا جاتا تھا. جو طریقہ کار سب کے لیے تھا, میں کوئی انوکھی چیز نہیں میرے ساتھ ہو رہی تھی. ہاں انوکھی چیز ان خواتین میں سے ہو رہی تھی کیونکہ باقی خواتین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں, یا باقی خواتین جو تھیں ان کا ڈائریکٹ PTI سے تعلق نہیں تھا. میرا تو ڈائریکٹ PTI سے اس وقت تعلق تھا. میں PTI کی اسپوکس پرسن تھی, میں سٹنگ MNA تھی پارٹی میں, میں کور کمیٹی کا حصہ تھی. تو ایک وہ جو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے میرا پارٹی سے, وہ تھا. اس لیے یہ آپشن اتنے لوگوں میں سے میرے لیے تھی, اور آف کورس مطلب آئی ریفیوزڈ. اور اسی ریفیوزل کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے 15 ماہ 4 دن کی قید بھگتنی پڑی. اور میں ہمیشہ یہی ایک بات, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ریزولوشنز بھی پیش کیے, میں نے ان کی سپورٹ میں تقریریں بھی کی, میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک خاتون نے, مطلب ہمیشہ کہا جاتا ہے نا صنف نازک, کہ ہماری تو صنف کو ہی نازک کہا جاتا ہے نا, کہ خواتین تو ہیں ہی نازک. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اچھا وقت, یعنی حکومت میں خان صاحب کے ساتھ تھی, تو برے وقت میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی, تو اس کو میری انٹیگریٹی, اس کو میری کوالٹی, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کیریکٹر کا ایک حصہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوں گی ڈٹ کے کھڑی ہوں گی.
میں یہ نہیں کروں گی کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دوں گی اور اچھے وقت میں کھڑی ہوں گی. سو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی سمجھنے والوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے بجائے اس کے وہ لوگ جو ذرا سی سختی میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو برے وقت میں کسی کا بھی ساتھ چھوڑ دیں. جیل کی طرف ہم آتے ہیں. آپ جوڈیشل ہو گئیں، جیل میں چلے گئیں، تو اس دوران آپ کیونکہ آپ صنم دو ایسی خواتین ہیں جن کو بہت زیادہ مقدمات میں الجھایا گیا، اور ایک مقدمے میں اگر آپ کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے میں گرفتاری، پھر تیسرے میں، اس طرح 14-15 مقدموں تک یہ بات جاتی ہے. وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا جیل کے اندر؟ جیل کے اندر آپ کو کیا سہولیات کو دی جاتی تھیں؟ کیونکہ آپ ایم این اے رہی ہیں تو آپ کا تو استحقاق ہے کہ آپ کو بی کلاس ملنی چاہیے، تو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا؟ شاکر، میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے سب کے ساتھ رکھا گیا تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی پریولیج نہیں دیا گیا تھا. مطلب پریولیج سے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اس کے گھر سے، اس کی آنکھوں پہ کالی پٹی، منہ پہ کپڑا، ہاتھ پہ ہتھ کڑی. تو اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں میں موت کی چکی میں رہی ہوں، 9x7 کے کمرے میں رہی ہوں، 6 خواتین کے ساتھ رہی ہوں، وہی واش روم جو باقی 5 خواتین استعمال کرتی تھی وہی کرتی تھی. میرے لیے الگ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف یا کوئی وہ نہیں تھا. کسی قسم کے ایم این اے کے استحقاق کو کسی نے کسی وقت نہیں مانا. یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں. بی کلاس تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں تو شاید سی کلاس کی کیا عام کرمنلز کی بھی سہولیات نہیں دی گئی. عام کرمنلز کو پی سی او کی سہولت ہوتی ہے، ہمیں وہ سہولت بھی نہیں تھی. عام کرمنلز کو پیشوں سے چیزیں لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، 27 دن انہوں نے ہمیں کسی چیز کی اجازت نہیں دی. باقی یہ باتیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ بات کریں، میں تو رول آف لاء کی بات کروں گی. آپ نے ایم پی او پر، آپ نے مجھے جبری گمشدہ کیا، ایم پی او پر پکڑا، ایم پی او کو خود سے رات کے 1 بجے ختم کر کے مجھے اریسٹ کر کے مجھے نامعلوم میں ڈال دیا. بالکل. میں پی ٹی آئی کی ان خواتین میں سے تھی جسے پوری دنیا جانتی تھی، جسے پورا پاکستان جانتا تھا. مجھے نامعلوم میں صرف آپ نے اس لیے ڈالا کہ میری آئی ڈی پریڈ کو جتنا ایکسٹینڈ کیا جا سکے آپ ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ بلیک میل کر کے پریس کانفرنس کرائی جا سکے. اس کے بعد ہم 7 جون سے میں جوڈیشل ریمانڈ پر تھی. 23 جون کو میری پہلی پٹیشن اے ٹی سی نے ضمانت کو ریجیکٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میری پہلی ضمانت، پہلے کیس میں میری پہلی ضمانت کب ہوئی؟ 8.5 مہینے کے بعد. 23 جون کو میری اے ٹی سی میری بیل ریجیکٹ کرتا ہے. تب تک یعنی 30 جنوری 2024 تک میرے پر صرف ایک کیس تھا. جب آپ کی ضمانت ہوئی، میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ 15 بینچ آپ نے کور کیا، ہائی کورٹ کے ٹوٹے. جدھر جاتے تھے وہ کہتے تھے عالیہ حمزہ کی بیل ہے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا. پھر بینچ بنتے بنتے اگلا مہینہ، اگلا مہینہ، اگلا مہینہ. میں ان چیزوں کی بجائے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھ رہے تھے تو عام خواتین کے ساتھ جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہمارا نظام انصاف کرتا ہوگا. اور بڑی ہی خوبصورتی سے میں آپ کو آج بھی کہہ رہی ہوں، ایم پی او پر الجھانا، آئی ڈی پریڈز پر الجھانا، بیلز کو لٹکانا. پھر جس دن ابھی ہائی کورٹ نے مجھے بیل دی اسی کے 1 گھنٹے کے بعد ٹی وی پر ٹکٹس چلنا شروع ہو گئے کہ میں جیل میں ہی اریسٹ ہو چکی ہوں. 48 گھنٹے تک تو ریٹرن آرڈر ہی نہیں آتا، روکار ہی نہیں آتا، تو میں اریسٹ کیسے ہو گئی؟ میں تو آلریڈی جیل کی کسٹڈی میں تھی. اچھا، میرے سے تفتیش بھی ہو گئی، تفتیش ہو کے میں نے قبول بھی کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیں، جیل میں جو آتا ہے وہ کیمرہ میں مانیٹر ہوتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے. کوئی ایسا اندراج ہوا؟ اس کے باوجود میں اس مقدمے میں بھی 2 مہینے جوڈیشل رہی. کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ابھی تو اس کی روکار ایشو نہیں ہوئی تو وہ آپ نے اریسٹ کیسے اسے جیل کے باہر سے کر لیا؟ وہ تو جیل سے باہر ہی نہیں نکلی، اس کی تفتیش ہی نہیں ہوئی. اور یہی بات ہم بتاتے رہے مسلسل، جا کے ججز کو ہم بتاتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 1.5-2 مہینے کے بعد ہماری اگلے کیس میں بیل ہوئی تو میاں والی پولیس پہلے باہر کھڑی تھی. ہم یہ کہتے تھے اور ہم باقاعدہ یہ کہتے تھے آپ ہمیں رول آف لاء کے تحت گرفتار کریں. 6 دن وہ بھی کورٹ جاتے رہے اے ٹی سی،
ہماری فیملیز بھی کورٹ جاتی رہی. رمضان کے اندر 20ویں رمضان کو آپ نے آل آف اے سڈن ہماری حوالگی لے کر 5 منٹ میں روزہ آپ نے ہمارا جیل میں نہیں کھلنے دیا, ہمیں کوئی چیز نہیں اٹھانے دی. آپ نے کہا آپ 5 منٹ کے اندر جیل خالی کر دیں. ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. کہ کیا اتنا ظلم ہے ہمارے نظام عدل کے اندر. آپ ہمارے میاں والی کا آپ نے ریمانڈ لیا, ہم رمضان کے اندر ہم 21ویں رات کو آپ لوگوں نے ہمیں سرگودا تھانے میں ٹھہرا دیا. اگلی صبح 14 دن کا فزیکل ریمانڈ, صرف اس لیے کہ ہم عید اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہ سکیں. فزیکل ریمانڈ میں ہم عید اپنے بچوں کے ساتھ نہ گزار سکیں. پھر 1 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا گیا صرف اس لیے کہ اگلا کیس ہم پر ڈل سکے. یہی ہوا, ابھی ہم عدالت میں کھڑے ہیں, اگلا کیس ہم پر ہو گیا. اس کے بعد اس میں 14 دن کا ریمانڈ, پھر اس میں 7 دن کا ریمانڈ, کم سے کم 90 دن کا ہم نے فزیکل ریمانڈ بھگتا ہے. ہماری اقدار کہاں چلی جاتی ہیں؟ مطلب عام کرمنل عورت کو آپ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے جج ہچکچاتے ہیں. ہمارے پالیگرافک ٹیسٹ, وائس میچنگ, کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہمارے نہیں ہوئے؟ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم بار بار آپ کے سامنے اسی لیے ہم یہ چاہتے تھے. اور انٹرسٹنگ چیز, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ اندازہ ہے یا نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا آپ ضمانت نہ کرائیں, اگلا کیس نہیں پڑے گا. بھائی کیوں ضمانت نہ کرائیں, وہ ہمارا رائٹ ہے. اور جب آپ کی کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے تو ہم اپنی ضمانت کیوں نہیں کرائیں گے؟ آپ ضمانت کرائیں گے, اگلے شہر چلی جائیں گی. میں انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک جج صاحب نے, میں نام نہیں لوں گی, نے کہا جی آپ ضمانت کیوں رکھواتی ہیں, اگلے شہر لے جائیں گے. میں نے کہا آپ ہمارا ریمانڈ کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. تو میں نے کہا جج صاحب پھر آپ یہ سمجھ لیں, یہ جج صاحب فرما رہے ہیں کہ ریمانڈ دینا ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا پھر آپ یہ سمجھ لیں میری مجبوری ہے کہ میرے سے ایک شہر نہیں رہا جاتا. میں بھی پھر جیل میں بھی اگلی جیل دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ہر وہ دیکھا ہے. ہم خود آرگیو کرتے تھے اپنے کیسز کو, اس لیے کرتے تھے کہ ہم اس تکلیف سے, ہم اس انویسٹیگیشن سے گزرے ہوئے ہیں. آپ نے بھوک ہڑتال کی. جی بالکل. اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ شاکر, ہم جب سرگودا گئے تھے اور وہ پتہ بھی آپ کو ہی تھا, بائی چانس رمضان تھا اور آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ وہاں کیا حالات ہیں, تو میں نے آپ کو کہا کہ شاکر وہاں ہمیں بیسک ضروریات بھی نہیں دی جا رہی ہیں. رمضان المبارک ہے اور ہمارے بہت برا حالات ہیں. مطلب مجھے آج تک یاد ہے کہ جمعۃ الوداع تھا اور مجھے یہ تھا کہ جمعۃ الوداع ایک خاص اہتمام ہوتا ہے آپ کا, آپ وہ اہتمام کر کے آپ چاہتے ہیں آپ نفل بھی پڑھیں. تو میں ظہر سے پہلے میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے پلیز شاور کے لیے پانی ارینج کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے کہ اس ایریا میں پانی بھی آ سکے. تو میں کوریڈور میں نماز پڑھی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. باہر بیٹھی ان خاتون نے دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز بددعا نہ کیجیے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم پورا سال جمعۃ الوداع کا انتظار کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ, وہ وقت گزر گیا, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ پہ پانی دینا بھی حرام ہو جائے اور جب آپ کو لگے, تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ مجھے ایز این ایم این اے کچھ دیں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی اسپیشل چیز دیں. ہم نے ہمیشہ ایک ہی بات کی اور ہم نے یہ کہا کہ جو آپ عام قیدیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. عام قیدیوں کو آپ نے ٹی وی لگا کر دیا ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمارے گھروں سے چیزیں منگا دیں, آپ ٹی وی لگا دیں. یہ بھی نہیں آپ کو کر کے دے رہے. آپ کو سر درد کی میڈیسن چاہیے, وہ آپ کو نہیں. آپ نہ گھر سے چیز منگانے دے رہے ہیں, نہ وہاں سے استعمال کی چیز دے رہے ہیں. تو سو آئی سیڈ دس تھنگ کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پروٹیسٹ کروں. اور ایز اے پروٹیسٹ میں نے بھوک ہڑتال کی اور 4 دن میں نے بھوک ہڑتال کی. اور میں نے مطلب وہ بڑی حیرت ہوئی مجھے, کیونکہ وہ جاتے جاتے آپ سے میری بات ہوئی اور میری فیملی اتنی سخت پریشان رہی. پھر بعد میں اندازہ لوگوں کو, کیونکہ
ایک دن رہ گیا تھا میری پیشی میں، تو پھر یہ لوگ آئے اور انہوں نے ڈرپس وغیرہ لگوائیں، کیونکہ عید گزر چکی تھی. انہوں نے مجھے ڈرپس لگائیں کہ جی اگر کل، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ میرے ڈرپس کے پورے پورے نشان لگے ہوئے تھے، پلس وہاں پر گندگی. آپ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی. جی بالکل، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کوئی علامتی بھوک ہڑتال کریں گے، تو پہلے انہوں نے تھریٹ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کے پاس یہ جو ہوتی ہیں چیزیں کھانے کی ایٹیبلس، ہم وہ ہٹا لیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ اٹھا کر میں نے صنم کے ادھر رکھوا دی. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ صنم کے کمرے میں رکھ دیں، میں آپ کو تو ایک چیز نہیں لینے دوں گی، یہ صنم کے کمرے میں چلی جائے، آپ کو نہیں دوں گی، وہ چلی جائے، اور آپ دیکھ لیں کہ میں بالکل کوئی چیز اپنے کمرے میں نہیں رکھوں. کیسے افطاری اور سحری پھر کیسے کرتے؟ بس یہ پانی پر گزارا کرتے تھے، اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ از آلویز ویری کائنڈ. وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا. کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا آپ کے ساتھ کہ آپ جو ہے نہیں جی، بڑی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بھوک ہڑتال کو چھوڑ دیں، تو میں تو ان سے صرف اتنا کہتی تھی آپ ہمارے بیسک رائٹس دے دیں، ہم بھوک ہڑتال کو چھوڑ دیں گے. اور جب انہیں پھر دینے پڑے تو پھر ظاہر ہے یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب انہوں نے کہا خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے، تو ہمیں تو عادت ہے ان چیزوں کی، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی علامتی ہوگی. یہ سرگودا میں ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس میں یہ لوگ کرتے کیا تھے دنیا کو دکھانے کے لیے. ہمارے لیے یہ ٹرے میں جی ناشتہ آ رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم وہ نہیں لیں گے، مطلب میں بھوک ہڑتال پر تھی، بٹ یہ ایک ویڈیو بھجواتے تھے کہ ان کو آرڈر یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے ویڈیو ضرور بنانی ہے کہ ہم دے رہے ہیں، وہ نہیں لے رہے. آپ جیل کے اندر کیا قیدیوں کو کھانا کیا دیا جاتا ہے، اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس کے معیار کیا، اس کی نیوٹریشن پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو جب انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز کھانے سے آگے کی جو میں دیکھتی ہوں، دیکھیں اتنا 15 ماہ 4 دن جیل میں رہنے کے بعد ایک بات کا تو گزارا ہو گیا ہے کہ انسانی زندگی نہ کپڑوں پر چلتی ہے، نہ کھانے پینے کے گرد گھومتی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. ایک چیز کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہوتی، وہ انسانی ریلیشنز ہے، آپ کی فیملی ہے. اس کے بغیر وہ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جیل جس طرح کی ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت جوڈیشل ریفارمز اور پولیس ریفارمز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. انڈر ٹرائل خواتین بہت زیادہ ہیں اس وقت جیلوں کے اندر، بجائے اس کے کہ صرف قیدی خواتین ہوں. ہم جیل پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ہم خواتین کے ٹرائلز کو بھی آگے لے کر نہیں جا رہے ہیں. اینڈ سیم گوز فار دا جو مردان خانہ ہے، وہاں کا بھی یہی حال ہے. تو ہمیں بیسیکلی ہم کیوں حکومت پہ پیسے کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو ان چیزوں کی طرف لے کر جائیں؟ اگر 250 عورتیں اس میں سے 30 خاتون ہیں جو قیدی ہیں اور باقی ساری حوالاتی ہیں، تو آپ ان کے کیسز کو پرسیو کریں، ان کو جلدی جلدی، یہ حکومت کا کام ہے ان کو دیکھنا اور ان پر فیصلہ کریں. اگر کوئی معصوم ہے تو بے گناہ ہے تو اس کو گھر بھیجیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا دیں، بٹ ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے. سو ہم جو چیزیں ایکسپیرئنس کر کے آئے ہیں، وی ول ورک آن دا عدالتی نظام، وی ول ورک آن دا پولیس ریفارمس. ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہماری جب بھی عدالتوں کے اندر ملاقات ہوئی، جیل جب ان کی جیل پروسیڈنگز ہیں، تو وہاں پر وہ 2 خواتین کا لازمی ذکر کرتی ہیں، وہ آپ کا اور صنم کا، اور کہتی تھیں کہ ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند تھی، اور جتنی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ سارا وقت فیس کیا ہے وہ بڑا زبردست رہا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن جیل کے دوران کیسی رہی؟ ان کو آپ نے کیسا پایا؟ اور خاص طور پر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ 250-300 خواتین کے چیک اپ کیے، ان کو ادویات دیتی رہیں. صنم جاوید کے جو شوہر ہیں عتیق، وہ بچوں کو وہاں اسٹوڈنٹس وہ جو قیدی تھے انہیں پڑھاتے تھے، ایجوکیٹ کرتے تھے. تو آپ کا ٹائم کیسے گزرتا تھا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ کیونکہ بزرگ ہیں، کینسر سروائیور بھی ہیں، وہاں پہ ان کو سنا ہے کہ رات کو آکسیجن لگا کر وہ سوتی ہیں، تو وہ کیا گفتگو؟ شاکر ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی از اے گریٹ وومن، اے گریٹ لیڈر،
اور اللہ میاں ان کے لیے بہت آسانیاں کرے. آپ نے بالکل ان کے بارے میں ٹھیک سنا ہے. انہوں نے 250 کیا، میرا تو خیال ہے کہ اس سے یہ نمبر بہت زیادہ ہے. اور یہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی جیب سے سب کو دوائیاں دی ہیں. اور اکثر تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اگر کسی خاتون کا کوئی گائنی کا ایشو ہوتا تھا تو جیل حکام کو ان کو رات کو نکالنا پڑتا تھا ان کو دکھانے کے لیے. تو اس لیے چیزیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اور اللہ میاں ان کو بہت جلدی ریلیز کرے. بشرا بی بی کو، خان صاحب کو، شاہ صاحب کو، عمر ایوب، عمر چیمہ صاحب کو، عمر بھائی ہی از اے گریٹ پرسن، اجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، اور ہمارے ہر کارکن کو جو اس وقت جیل میں. کون سی رات یا کون سا ایسا لمحہ تھا جو آپ کے لیے صدیوں بھاری بن گیا ہو؟ کوئی ایسی خبر ملی ہو یا کوئی ایسی 2 پریشانی؟ لمحے تھے بہت تکلیف دہ تھے اور ساری عمر شاید میں ان کو نہ بھول سکوں. ایک تھا جب میری بیٹی باہر کے ملک جا رہی تھی اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس کو روک لیا جائے گا، اور جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ چل پڑی ہے اور الحمدللہ اس نے کراس کر لیا ہے، وہ امریکہ پہنچ گئی ہے، مجھے یہ لگا کہ مجھے مسلح سے نہیں اٹھنا چاہیے. کیونکہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بہت ہی عجیب تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے رہوں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے روئے. سو ہم دونوں ہنس رہے تھے. لیٹر آن مجھے کسی نے کہا کہ باہر جا کر آپ کی بیٹی بہت رو رہی تھی اور میں جیل کے اندر. سو وہ کبھی نہیں بھولے گی کہ اس کی ماں اس کے پاس تھی. دوسرا جب میرے گھر ریڈ ہوا، میری بیٹی کا فون لے کر گئے، اس کے پیپرز ہونے تھے اے لیولز کے، اور میں یہاں پر کھڑی تھی. 10 مہینے بعد میں اپنے گھر کے باہر آئی اور میں پریزن وین کے اندر تھی. دیٹس دا موسٹ لائک آپ کے گھر کے اندر 800 پولیس والا جا رہے ہیں اتوار کی صبح کو، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یو فیل سو ہیلپ لیس، آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی پر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں وٹ ایور از دا تھنگ، میری فیملی میرے ساتھ بہت سپورٹیو ہے، لیکن دے سفرڈ بیکاز آف می. تو یہ فیلنگ آپ کی کبھی نہیں جا سکتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں زندگی میں بچیوں نے پڑھنا ہی تھا، باہر جانا ہی ہوگا، ان کی ڈریمز ہوں گے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی چوائس کو ان پر مسلط کروں گی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں انہیں کبھی مجبور نہ کر سکوں ملک واپس آنے پر، کیونکہ جو میں نے سیکریفائس کیا تھا، اپنا اسکالرشپ نہیں دیا، پھر میری جاب ہوئی دبئی کے اندر. جب آپ کو یاد ہے ایک وقت آیا تھا پاکستانی ساری ٹیکسٹائلز دبئی میں شفٹ ہو رہی تھی. سو آئی گاٹ اے گریٹ اپرچونیٹی بٹ آئی لیفٹ. آئی سیڈ میں کیا کروں گی ملک چھوڑ کے، میں کیا کروں گی. تو ریگریٹ کبھی زندگی میں رہا نہیں تھا. لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید میں اپنی بیٹیوں کے لیے وہ ڈیسیجن اس طرح نہ کر پاؤں اور میں انہیں فورس نہ کروں. کبھی کافی مشکل وقت دیکھا آپ نے، تو جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ڈیسیژن آپ نہیں کریں گی، تو اپنے لیے کوئی ڈیسیژن آپ نے کیا کہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ایک عام خاتون کی طرح میں گھر بیٹھ جاتی ہوں، میں نے تو اس ملک سے کیا لینا، مجھے تو جو ملا وہی بڑا کربناک ہے. تو اس طرح کی کبھی سوچ آئی یا حمزہ نے کہا ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ MNA تھیں تو کوئی ہم نے کوئی اس طرح کی، نہ تو کبھی آپ کی کسی قسم کی کوئی کرپشن کی کہانی سنی، نہ کبھی ہم نے کوئی سفارش سنی کہ آپ نے کوئی سفارش کی ہو کسی کے لیے. اور یہ بات ایک دفعہ ہماری حمزہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جب آپ MNA تھیں تو آپ تو اپنا وہ جو آپ کو فیسلٹیز اور جو ملی تھی وہ بھی نہیں استعمال کرتی تھی، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ صرف ہم اسلام آباد ملنے کے لیے گئے، باقی تو آپ سارا جو بھی اپنے جیب سے کرتی رہی ہیں. تو اتنا زیادہ جو کوئی شخص مخلص ہو، محب وطن ہو، جو ایک ایک چیز کا بڑا خیال رکھتا ہو، اس کے ساتھ اس طرح ہو جانا دل میں آتا ہے کہ یہ میرے لیے یا ملک ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا 2-3 انٹرسٹنگ قصے ہیں اس پر. پہلا سنا دیتی ہوں. آیو نے یہ سوال کیا مجھ سے. آیو نے مجھ سے کہا کہ میڈم کتنی اچھی آپ کی زندگی ہے، مطلب ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہے، آپ کی فیملی دیکھی ہے، آپ سب مطلب آپ بالکل ویل سیٹلڈ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے جیل کھا رہی ہیں. تو کبھی سوچا ہے، اور مطلب آپ کا پروفائل اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے سیاست؟ آپ کو کیا ملا ہے؟ جیل ملی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے
پچھلے 16 ماہ کیا 16 دن بھی اس بات پہ ریپینٹ نہیں کیا. اس لیے ریپینٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے زندگی میں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑا کام کرانا تھا جو وہ اس امتحان سے مجھے گزار رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی اپنی رہائی نہیں مانگی تھی. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اللہ رب العزت ایک تو مجھے کمزور نہ ہونے دینا، اور جب بھی مجھے رہا کرنا ہے عزت سے، شان و شوکت سے، استقامت سے، سلامتی سے کرنا. اور میرے رب نے میری لاج رکھ لی. دوسری بات آپ یہ جو کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کشتیاں تو میں جلا چکی تھی. ان 16 ماہ نے مجھے اور اسٹرینتھن کیا. بلکہ اب جب میں آئی تو ایز اے مدر آف کورس مطلب مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ 16 ماہ میری بیٹیوں نے بڑا سفر کیا ہے. میں ایک دن مائکرو ویو میں نے کھانا رکھا اور میں ان کا کھانا گرم کرنے لگی، تو میری بیٹی نے مجھے کہا ماما ہم کر لیں گے. تو اس دن میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی اٹ کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. ان 16 مہینوں نے آپ کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا ماما اٹس یور لائف اور آپ کو اب آگے کا سوچنا ہے. سو ماشاء اللہ مائی فیملی از مائی اسٹرینتھ اور دے آلویز اسٹینڈ بائی مائی ڈیسیژن. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے صرف سپورٹ کیا ہے. ایون میرے لیے ورسٹ ٹائم بھی تھا تو میری فیملی نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ بالکل جو تم نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر قائم رہنا ہے، پیچھے مڑنے کی کوئی آپشن نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں سرخرو بھی کیا. آپ حمزہ کی بات کرتے ہیں، مجھے بہت ہوتا تھا کہ حمزہ میرے آفس دیکھیں، میں جہاں جاتی ہوں میں کام کرتی ہوں حمزہ اس کو دیکھیں. بٹ حمزہ کبھی بھی نہیں گئے. حمزہ نے کہا اٹس یور پالیٹکس، میرا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت دفعہ اس بات پہ میری حمزہ سے بھی ہوئی کہ میں چاہتی ہوں آپ آؤ اور دیکھو. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں بتانا، مجھے ہر ایم ایل اے کو ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے. جی بالکل ملتا ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کافی زیادہ ہوتا ہے اور بڑے لوگ شوق سے بھی لیتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں نے آ کر کہا انکل کو کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم آپ کے علاقے میں جہاں اب اللہ کا شکر ہے جو اب میرا حلقہ ہے وہاں پانی کا بہت مسئلہ ہے اور وہاں سولر کا بہت مسئلہ ہے اسکولس میں، تو میں جو فنڈ لوں گی میں پانی اور سولر کا کروا دیتی ہوں. تو انکل نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کروانا ہوا ہم اپنے پیسوں سے کرا لیں گے، لیکن میں کم سے کم یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بہو کے نام کے اوپر 1 روپے کا بھی کوئی یہ کہے جو تمہیں چاہیے مجھ سے لے لو. سو یہ میں اس لیے مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری فیملیز نے تو ان چیزوں سے اتنا دور رکھا اور انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ لگانا ہے، ہم نے کسی سے نہیں لینا، یوں نہیں کرنا، یوں ہی کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی رکھا. آپ حلقے کی بات کر رہی ہیں NA 119 18 حمزہ شہباز کے مقابلے میں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہی تھی، تو اس وقت کیا آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے کاغذ وڈرا کر لیں، یا کوئی آپ کو آپ کے سامنے کوئی شرط رکھی گئی ہو، یا وہ وقت کیسا تھا جب آپ اتنا بڑا ڈیسیژن لینے جا رہی تھی؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ کیونکہ ڈیفنس کی رہائشی ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے، بڑا اچھا حلقہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ سپورٹرز ہیں. میرے لیے بھی بہت آسان تھا کہ میں اس حلقے سے آتی، کیونکہ ظاہر ہے میری اپنی جان پہچان بہت زیادہ تھی ادھر، اور حلقہ احباب بھی، فرینڈس کا سرکل کہہ لیں، ریلیٹیوز کا سرکل کہہ لیں، سارے مطلب میرے ان لاز جو رہائشی ہیں وہ یہاں کے ہیں. حالانکہ جو ہمارے کاروبار ہیں وہ سارے NA 118 کے اندرون شہر کے. آپ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ انکل سے ادھر ان کی دکانیں وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں یا نہیں، لیکن ہمارا سارا کاروبار اندرون شہر کا ہے. ہماری حویلیاں، ہماری دکانیں، سارا کچھ وہیں پر ہے. خواہش تھی کوئی بڑا الیکشن لڑوں، لیکن ہمیشہ یہی سوچتی تھی میں نے کون سا پیسے کمانے ہیں، میں نے تو بنی جانا ہے ریزرو سیٹ کے اوپر، اور کام کرنا ہے وہ میں ادھر بھی کر سکتی ہوں. اور میں زیادہ لیجسلیشن کی طرف میرا کام بھی تھا، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ میں 5 منسٹریز ٹوٹل اکانومی والی دیکھتی تھی. خان صاحب کا حکم آیا، انہوں نے کہا کہ جی حمزہ شہباز کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. اچھا جی، فیملی نے کہا کہ جی کھڑے ہونا ہے.
میں نے کہا آپ کاغذ جمع کرا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کاغذات کے حالات کیا تھے. سب سے پہلے تو جیل سے ہمارے سائن ہونے ہی بڑے مشکل تھے. بہت بڑا. حمزہ ایک پورا دن جیل کے باہر کھڑے رہے جی ابھی اندر لے کر جاتے ہیں. صبح 8 سے 5 بج گئے, ٹائم ختم ہو گیا جی اب تو جا ہی نہیں سکتے. اگلے دن ہم کورٹ سے آرڈر لے کر آئے, پھر کھڑے ہوئے, دوپہر ہو گئی, جا ہی نہیں سکتے. بڑی مشکل سے سائن ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو اٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا. تو ہم نے کہا خیر آپ نہ کریں, آپ اندراج کر لیں کہ ہم آئیں. آپ ایک دفعہ کیمرے سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ کیمرہ جو بھی ہوگا ایٹ لیسٹ ہم ای سی پی میں یہ کہنے والے ہوں کہ ہمارے کاغذات جیل میں ہوئے. خیر ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز تھے, وہ مجبور تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے. پیپرز اب جی آگے چھٹیاں آنی تھی, آپ کو پتہ ہے جب ایکسٹینڈ ہو گیا اتوار کو کبھی جیل کھل نہیں سکتی. ہوا یہ کہ ایک دن پہلے جب یہ لوگ گئے تو میرے لائر کو انہوں نے پکڑ لیا اور میرے پیپرز انہوں نے رکھ لیے. اچھا. اب اللہ کی طرف سے کہ وہ 2-3 پیپرز کے سیٹ, مطلب انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہ ہم بار بار جیل کیسے آئیں گے, تو چلو کچھ غلطی ہو جاتی ہے, ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. الحمدللہ خان صاحب نے میٹنگ کے لیے بھی بلایا, ان سے ملاقات بھی ہوئی اور بڑا اچھا لگا. لیکن آپ اس کو ملاقات کا احوال ہم جاننا چاہتے ہیں. اس ملاقات کا وہ ملاقات بڑی عجیب سی تھی, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی تک, آپ جس سے کہیں نا کہ بہت تکلیف بھی تھی اور ایک خوشی بھی تھی کہ 16 مہینے بعد آپ اپنے لیڈر سے مل رہے ہیں. اس کے 2 الفاظ ہی آپ کے لیے, ہم ہمیشہ سے خان صاحب کا ویلڈن کہہ دینا, اور ہمارے لیے ہم نے کبھی بڑی ڈیمانڈ کی ہی نہیں تھی, نہ ہمیں بڑی چیز کبھی چاہیے تھی. خان صاحب کا کہہ دینا, ان کے الفاظ ہمارے لیے ہمیشہ معنی رکھتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا شکر ہے, انہوں نے ہمیشہ بہت عزت, بہت مان دیا, بہت احترام دیا, اور سرخرو رہی ان کے سامنے, سرخرو رہ کر گئی ان کے پاس. یہ اس رب کا بہت شکر ہے, اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا. انہوں نے یہی کہا کہ آپ انسپریشن ہوتے ہیں لوگوں کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, تو اور جب کوئی نہ کھڑا ہو رہا اور آپ کھڑے ہوں تو پھر ظاہر ہے آپ سب کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. تو یہی بہت تھا میرے لیے کہنا. باقی میں نے ان کو سمپل کہ میرا تو مقصد ہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی, اور انشاءاللہ اس کے لیے تحریک میں چلاؤں گی, پور زور و شور سے چلاؤں گی. اور اس کے علاوہ میرا تو کوئی اور پولیٹکس میں اس وقت مجھے تو آپ کے سامنے ہے, میرا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے. خواتین کو کیا پیغام دیں گی؟ جتنا مشکل وقت آپ نے دیکھا, مشکلوں کے بعد آسانی بھی ملتی ہے. ابھی گو کہ آپ کو آسانی نہیں ملی, لیکن خواتین کو کیا کہیں گی؟ اور جو تحریک انصاف کی خاص طور پر خواتین ہیں جنہوں نے جیل دیکھی, اور فرسٹ ٹائم دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو جی تحریک انصاف کی جو خواتین جیل رہیں, 1 دن رہیں, 1 ماہ رہیں, 10 ماہ رہیں, یا آخر تک رہیں, اور ابھی بھی ہیں, میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ہر کسی کا کنٹریبیوشن ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو ہماری خواتین باہر تھیں وہ بھی اپنی ایک جنگ لڑ رہی تھیں, جو شاید بہت مشکل جنگ تھی, اور لیکن وہ باہر رہ کر بھی ثابت قدم رہیں. تو خواتین تحریک انصاف کی بیک بون ہے, خواتین اور نوجوان. یہ پارٹی ہے ہی خواتین اور نوجوانوں کی. اور پاکستانی خواتین, میں آپ کو بتا رہی ہوں, دے آر امیزنگ. آپ 8 فیبرری کو دیکھ لیں, کوئی آٹا گوندتے آٹا ہاتھوں لگے آ کر اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, تو کوئی ہانڈی چولہے پر چھوڑ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, لیکن خواتین نکلی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, پاکستانی خواتین کو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستانی خواتین نا موسٹ سخت جان خواتین ہیں. میں اگر اپنی دیہاتی خواتین کو دیکھتی ہوں نا, میں اپنی ورکنگ وومن کو دیکھتی ہوں, یا میں اپنی گھر رہنے والی خواتین کو دیکھتی ہوں نا, کمال ہے. پاکستانی خواتین ہر شعبے میں کمال کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے کچھ کہنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے انہوں نے کب ہمارا ساتھ دینے نکلنا ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں, تحریک آپ کی خواتین ہی لیڈ کریں گی, اور آگے ہوں گی ہمارے ساتھ, ہماری بہنیں ہوں گی. اور کبھی ایسا نہیں ہے عام پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میں نے ایک چیز دیکھ لی ہے کہ اب بات پی ٹی آئی سے بھی بہت آگے کی نکل گئی ہے. اب بات جو ہے نا پاکستانی خواتین, پاکستانی طلباء, پاکستانی نوجوانوں پر آ گئی ہے.
ہم سے یہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم اب ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بھاگنا پڑے گا ان کا ساتھ دینے کے لیے. دیکھیں قربانی دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن قربانی دے کر ڈٹے رہنا، اور میں یہ بتا دوں تاریخ صرف انہی کو یاد رکھتی ہے. ابھی نہ ہمارا یہ تحریک ختم ہوئی ہے، نہ ہماری جد و جہد ختم ہوئی ہے. اگر میں یہ کہہ لوں کہ جیل سے آنے کے بعد ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو نہیں. اٹس اے لانگ اسٹرگل. جب تک ہمارا لیڈر جیل سے باہر نہیں آتا یہ اسٹرگل جاری رہے گی. جب تک وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنتا یہ اسٹرگل جاری رہے گی. 16 ماہ 4 دن یہ آپ اپنی زندگی میں سے کس طرح مائنس کریں گی؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ ان 16 ماہ 4 دن پر عام معافی کا اعلان کرتی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا، یا پھر آپ قانون کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کریں گی اور پیچھے نہیں ہٹیں گی، ان لوگوں کو سزا دلوا کر ہی دم دیں گی؟ میں صرف اتنا بتاؤں شاکر، میری ذات تک جو بھی ہوا اس کے لیے میں ان کا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میرے دل میں اتنی سی بھی چیز نہیں ہے اور میں اس چیز کو سوچنا بھی نہیں چاہتی. بہت تکلیف تھی، بہت ظلم تھا، بہت جبر تھا، بٹ کیا کریں. ہمارا اس وقت جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے. لیکن جو اس ملک میں ہو رہا ہے نا، جو ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید وہ میں معاف نہیں کروں گی. اپنی ذات پہ میرے لیے سب کچھ معاف ہے. ناظرین، مجھے تو یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جانے کس جرم کی سزا پائی یاد نہیں. عالیہ حمزہ کے ساتھ گفتگو کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا. باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، لیکن آج ہم اس کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم بریک لیتے ہیں. پھر کس دن آئیں گے. ابھی بہت سے کوشچن ہیں جو کہ کرنے ہیں، اور جو انہوں نے آج یہ داستان سنائی ہے، کس طرح انہوں نے مشکلات دیکھی اور پھر کس طرح ان کا مقابلہ کیا. ہمیشہ ہم دیکھتے تھے یہ مسکراتی ہوئی باہر آتی تھی، لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی تھی وہ آج انہوں نے سنائی کہ کس طرح ان کو اپنی فیملی اور دیگر معاملات انہوں نے فیس کیے. تو ہمیں اجازت دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.